بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنا بھی ارکان حج یعنی حج کے ضروری حصوں میں سے ایک اہم عمل ہے۔ اس عمل کو رمی یا رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، حج کے اس عمل کو انجام دینا تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس عمل کی اہمیت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یعنی یہ کنکریاں شیطان کو کیوں ماری جاتی ہے۔ تو دوستوں، ہم بات کر رہے تھے رمی کی۔ یاد رکھیے کہ رمی جمرات حج کے مشہور اور اہم کاموں میں سے ہے۔ رمی کے لغوی معنی ہیں پھینکنا، ڈالنا، الزام لگانا یا بات اڑانا۔ قرآن میں بھی یہ لفظ ان تمام معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں رمی جمرات کا مطلب ہوتا ہے ایک مخصوص یعنی طے وقت پر، طے جگہ پر، طے گنتی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکنا۔ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ہر دن 3 جمرات یعنی جمرائے اولیٰ، جمرائے وسطیٰ اور جمرائے عقبہ پر 7 کنکریاں پھینکنی ہوتی ہے۔ اگر کنکریاں سیدھا جمرہ پر نہ لگے لیکن اس کے قریب 1 سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر گر جائیں تو بھی رمی ہو جاتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کنکریاں واقعی شیطان کو ماری جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک یادگار عبادت ہے جو شیطان اور برائی کے خلاف علاماتی اظہار کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے روانہ ہوئے تو شیطان 3 بار ان کے سامنے آیا۔ پہلا جمرائے عقبہ کے پاس آپ نے اس پر 7 کنکریاں پھینکی اور وہ بھاگ گیا۔ دوسری بار پھر دوسرے جمرہ یعنی وسطیٰ کے پاس آیا، آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری۔ تیسری بار پہلے جمرہ یعنی ولا کے پاس آیا، آپ نے پھر سے 7 کنکریاں ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آج جو حاجی یہ عمل کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور پیروی میں کرتے ہیں۔ رمی اسلامی امت کی طرف سے شیطان اور تمام باطل طاقتوں کے خلاف اجتماعی یعنی ساموہک نفرت کا اظہار ہے جو ہر سال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حاجی جب جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو وہ کنکریاں حقیقت میں شیطان کو نہیں لگتی، بلکہ یہ ایک علامتی یعنی پرتیکاتمک عمل ہے۔ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں، اور جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو شیطان نے انہیں بہکانے کی بار بار کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار اسے کنکر مار کر بھگا دیا۔ اس واقعے کی یاد میں ہم مسلمان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بھی شیطان کے خلاف اجتماعی یعنی ساموہک نفرت کا اظہار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جمرات دراصل شیطانی طاقتوں کی نشانی ہے، وہاں کوئی اصلی شیطان موجود نہیں ہوتا۔ رمی شریعت کا حکم ہے اور اکثر علماء کے نزدیک یہ واجب ہے، یعنی حج کے ان کاموں میں شامل ہے جنہیں چھوڑنا صحیح نہیں ہوتا، حالانکہ یہ حج کے ارکان یا فرض میں نہیں آتا۔ اب رمی کی اہمیت سمجھنے کے لیے 2 صحابہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ پہلا میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر بیٹھ کر رمی کی اور فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ دوسرے نمبر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں ٹھہر کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ ایک آدمی نے پوچھا، میں نے غلطی سے حلق یعنی بال کٹوانا پہلے کر لیا، آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب رمی کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ رمی کا طریقہ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے،
ان تمام باتوں پر بھی ہم آگے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ بات کہ ہر سال لاکھوں حاجی جو کنکریاں مارتے ہیں وہ آخر جاتی کہاں ہیں؟ تو دوستوں، مینا میں رمی کے لیے ایک خودکار یعنی آٹومیٹک سسٹم کام کرتا ہے۔ جب حاجی جمرات کے تینوں مقام پر کنکریاں مارتے ہیں تو یہ کنکریاں پل کے نیچے بنے 15 میٹر گہرے تہخانے میں گرتی ہے۔ وہاں سے 3 خود چلنے والے کنویئر بیلٹ ان کنکریوں کو جمع کر لیتے ہیں، پھر انہیں چھانٹ کر الگ کیا جاتا ہے۔ پورا سسٹم جمرات پل کی الگ الگ منزلوں پر لگے دروازوں کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے، جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں تاکہ کنکریاں اندر نہ جائے۔ اس کے بعد یہ کنکریاں ٹرکوں کے ذریعے ایک طے جگہ پر پہنچائی جاتی ہے اور وہاں پھالتو سمجھ کر ٹھکانے لگا دی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، سرکاری اندازے کے مطابق ہر سال قریب 1000 ٹن کنکریوں کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ آپ اس خود چلنے والے سسٹم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اب ہم آپ کو رمی سے جڑے کچھ ضروری مسائل بتانے جا رہے ہیں جن کا جاننا ہر حاجی کے لیے بہت اہم ہے۔ رمی کا وقت کب ہے؟ شریعت نے رمی کے لیے خاص دن اور وقت طے کیا ہے۔ رمی 4 دنوں میں کی جاتی ہے۔ 10 ذی الحج، اسے یوم نحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے ان خاص دنوں میں، جو شخص جلدی چلا جائے 2 دن میں اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو تقوی اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اسی کی طرف لوٹنا ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ 10 ذی الحج کی رمی یعنی پہلے دن کی رمی، اس دن صرف ایک جمرات یعنی بڑا جمرہ یا جمرات العقبہ کی رمی واجب ہے۔ رمی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور حنفی علماء کی رائے میں صبح صادق یعنی فجر سے پہلے کا وقت سے ہی رمی کرنا جائز ہے، لیکن سب سے بہتر وقت سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے کا وقت تک ہے۔ زوال کے بعد سے سورج ڈوبنے تک بھی رمی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ غروب کے بعد اگر کوئی رمی کرتا ہے تو فجر سے پہلے تک کا وقت ابھی بھی ہے، لیکن بغیر مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ ہاں، اگر کسی کو بھیڑ، بیماری یا کمزوری کی وجہ سے مجبوری ہو تو غیر مسنون وقت میں رمی کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے واجب وقت میں عمل نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی بنا مجبوری کے منع کیا گیا کام کرے، جیسے سلا ہوا کپڑا پہننا، تو اس پر دم یعنی قربانی دینا لازم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، جو شخص بنا کسی مجبوری کے فجر سے پہلے رمی کر لے تو اس نے غلط کیا، لیکن اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ یاد رکھیں، اکثر حنفی علماء کی یہی رائے ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں رمی کے وقت اور اس میں مختلف اماموں کی رائے کے بارے میں۔ پہلے دن یعنی 10 ذی الحج کی رمی، علماء کی رائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ پہلے دن کی رمی کا وقت زوال یعنی دوپہر کے وقت تک ہے۔ زوال کے بعد اگر کوئی رمی کرتا ہے تو وہ قضا مانی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ باقی 3 دنوں یعنی 11، 12، 13 ذی الحج میں رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، تو پہلے دن زوال کا وقت ہونا چاہیے تاکہ وہ عمل دین کے پہلے حصے یعنی نصف اول میں ادا کی جائے۔ اگر کوئی 11 ذی الحج کی صبح تک رمی نہ کر پائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایسے شخص پر رمی کی قضا بھی واجب ہے اور دم یعنی ایک جانور کی قربانی بھی، مگر صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک قضا تو کرنی ہوگی لیکن دم واجب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی اسی کے قریب ہے، یعنی قضا تو ہوگی لیکن دم نہیں۔ امام مالک اور امام احمد کی رائے، مالکی علماء کا کہنا ہے کہ رمی کا وقت 10 تاریخ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہی رائے حنفیہ کی بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ایک روایت میں یہی رائے نقل ہوئی ہے، لیکن ان کی مشہور رائے اس کے خلاف ہے۔ ان کے مطابق غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے پر رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد اگر کوئی رمی کرے تو اسے قضا کے ساتھ دم بھی دینا ہوگا۔ شافعی علماء کی تفصیل، ان کے نزدیک رمی کا وقت یوم النحر کی رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے، بشرطے کہ حاجی وقوف عرفات کر چکا ہو۔ وقت کی تفصیل اس طرح ہے: افضل وقت سورج نکلنے سے زوال تک، وقت اختیار زوال سے سورج ڈوبنے تک، وقت جواز ایام تشریق کے آخر تک۔ آج کے دور میں کس پر عمل کرنا بہتر ہے؟ آج کے دور میں حاجیوں کی بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ سے منقول دوسری رائے کو زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے۔ اس پر عمل کی صورت یہ ہو سکتی ہے: سنت اور افضل وقت میں عمل کرنا فضیلت والا ہو، اور باقی وقت کو وقت جواز یعنی جس میں کرنا جائز ہے مانا جائے۔ جمرات کے ستون یعنی کھمبے جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ دوستو، اب آخر میں ہم آپ کو ان 3 جمرات یعنی ستونوں کے بارے میں بتائیں گے جن پر حاجیوں کی طرف سے کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ یہ شیطانی طاقتوں کی یاد میں ہے، جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ یاد رکھیے، حج کے دوران 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو حاجی جن 3 پتھر کے ستونوں یعنی کھمبوں پر کنکر پھینکتے ہیں انہیں جمرات یا جمار کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں مقام مینا میں موجود ہے، اور یہ شاعرہ اللہ میں سے ہے، یعنی وہ جگہ جو اللہ کی نشانیوں میں شامل ہے۔ جمرات کیا ہے؟ جمار دراصل جمرہ کی جمع ہے۔ عربی میں جمرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کنکر یا سنگریزہ، لیکن حج کے دوران ان کنکریوں کو پھینکنے کی وجہ سے جن جگہوں پر پھینکا جاتا ہے انہی ستونوں کو بھی جمرہ کہا جانے لگا۔ حاجی 10ویں سے 13ویں ذی الحجہ تک ان ستونوں پر کنکر پھینکتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جن حاجیوں کی رمی یعنی کنکر پھینکنا قبول ہو جاتی ہے ان کی کنکریاں غائب ہو جاتی ہے، صرف وہ کنکریاں بچتی ہے جو قبول نہیں ہوتی۔ ورنہ سوچئے، اگر ساری کنکریاں وہی رہ جاتی تو ہر سال وہاں پتھروں کے پہاڑ لگ جاتے۔ اب جانتے ہیں تینوں جمرات کے نام۔ جمرائے اولا یہ مینا سے سب سے قریب ہے اور اسے جمرائے دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس ہی مسجد خائف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا تھا۔ جمرائے وسطیٰ یہ بیچ والا ستون ہے، اسے جمرات الوسطیٰ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 میں ہے جمرائے عقبہ، یہ مکہ کے قریب ہے اور جمرات الاخرى بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ستون عقبہ نام کی جگہ پر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دنوں میں باہر سے آئے لوگوں کو تبلیغ یعنی اسلام کی بات پہنچائی تھی۔ عقبہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کے راستے کے بیچ کا میدان، اس لیے اس جگہ کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، مینا میں 3 ستون ہیں یعنی 3 کھمبے ہیں جنہیں حاجی کنکر مارتے ہیں، یہی ہے جمرات۔ پہلا ہے جمرائے اولا یعنی مسجد خائف کے پاس، دوسرا ہے جمرائے وسطیٰ اور تیسرا ہے جمرائے عقبہ یعنی مکہ کے قریب۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو رمی اور جمرات سے جڑی اہم باتیں بتائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ان اہم مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ اور آخر میں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی اور فائدہ مند ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔